نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا ہے تو دیکھ لے کہ ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اب بتاؤ، خدا کو راضی کرنے کی بات کرنے والوں، آپ اپنے گھر میں ذرا جھانکیں، اپنے گھر میں جھانکیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں۔ ایک دن میں 50 مرتبہ ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والوں، اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے، سنی اجتماع میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، عیش و آرام کو چھوڑ کر آنے والوں، اگر اللہ نہ کرے تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو آج ہی لوٹنے کے بعد فوراً ان کو راضی کر لو۔ ادھر وہ راضی ہوں گے، ادھر اللہ راضی ہوگا۔ رب کی رضا ان کی رضا پر ہے، اور ماں باپ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ ارے اگر وہ ناراض ہو جائیں، ان کے گلے لپٹ کر کے کہہ دو تم مجھ سے راضی ہو کہ ناراض، فوراً راضی ہو جاتے۔ ان کے منہ میں کوئی لقمہ ڈال دو تو ان کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ان کے قدم چوم لو، میرے آقا فرماتے جنت کا دروازہ چومنے کے مترادف ہے۔ لیکن کہاں ہے وہ ماں باپ کی عظمت، کہاں ہے وہ ماں باپ کا مقام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں مجھے ڈر لگتا ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ گھنٹوں فون پر لڑکیوں کو منانے والوں، یہ جھوٹی محبتوں کے جال میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں، اپنے پیسوں کو ناجائز حرام کاموں میں خرچ کرنے والوں، جتنے پیسے تم ناجائز و حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ کرو تو ان کے دل سے دعائیں نکلے گی۔ اور ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہر بندہ آپ کے ساتھ ریاکاری کر سکتا ہے، گہرے سے گہرا دوست محبت کے جھانسے میں نفرت دے سکتا ہے، لیکن اگر کہیں پر خلوص کے ساتھ محبت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بیویوں کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن بات سچی کہنا چاہتا ہوں، کبھی بیوی بھی محبتوں کے شہد کے اندر نفرتوں کا زہر دے سکتی ہے۔ ایک تاریخ ہے، لیکن ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی، اللہ کرے آپ کی بیوی ایسی نہ ہو، لیکن ایسا ہے کہ محبتوں کے شہد کے اندر نفرتوں کا زہر عورتوں نے بھی دیا ہے۔ اگر کہیں پر خالص محبت اس دنیا میں ملے گی تو وہ ماں باپ کے پاس ملے گی۔ ایک ماں جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اس کی تکلیف بڑھتی ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ کہاں سے مل گیا، بلکہ اس کی تکلیف بڑھتی ہے تو اس کی خوشی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جس نے تیری خاطر اتنی تکلیفوں کو خوشیوں سے سہا، جب وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ کر بیمار ہوتے ہیں تو تو کہتا ہے کب موت آئے گی؟ ماں باپ کی موت میں تیرا کتنا بڑا نقصان ہے، ماں باپ کی موت میں اے مسلمان تیرا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر حج کرنا ہو تو میدان عرفات کی تاریخ کا انتظار کرنا پڑے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو تاریخ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، محبت سے ماں کا چہرہ تک لیں، اور پھر ڈاؤٹ فل حج نہیں، میرے صادق و مصدوق نبی نے کہا مقبول حج کا ثواب پالیں، مقبول حج کا ثواب پالیں۔ آج میری قوم کے جوان دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے۔ آج وہ وقت دیکھ لیں۔ اسی حدیث کو پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ عشاء ہمیں ٹائم پر پڑھنا ہے اور وقت پر اجتماع ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس پر بات سن لے غور سے۔ آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے۔ پکنک پر جاتے ہیں
चाय के लिए पैसा देने की बातें बढ़कर देते हैं, देना चाहिए। दोस्तों पे खर्च करना भी सदका है और बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मां बाप पे नहीं करते और वहां करते हैं। जो मां बाप पे करते हैं और दोस्तों पे भी करते हैं, फिर उससे बढ़कर जन्नत का हकदार कौन है? जो दोस्तों को खुश करे। आका फरमाते दोस्तों की खुशी जन्नत की राह है। लेकिन यहां मां बाप को डांट करके आया, मां बाप को देता नहीं और दोस्तों पे खर्च करता है। आका करीम की बारगाह में एक जवान आया, शिकायत की, हुजूर मेरा बाप बुढ़ा हो गया है, मैं जितना कमाता हूं मुझसे छीन लेता है। हुजूर की बारगाह में मुकद्दम आया, सरकार ने कहा इसके बाप को बुलाओ। उसके बाप को बुलाया तो उसका बाबा लकड़ी टेकते टेकते आया। सरकार ने कहा तुम्हारा बेटा ऐसा कहता है, क्या बात है? उसने कहा आका जब ये बच्चा था और मैं जवान था, मैं जितना कमाता था इस पे खर्च कर देता था। मैंने कभी इस पे खर्च करने में कोताही नहीं की। और आप भी बाप हैं, हम भी बाप हैं, हम समझते हैं बच्चे अगर किसी चीज का मुतालबा करें तो हम फौरन उसको पूरा करते हैं।